ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام رمضان اور غلط فہمیاں۔ یہ پروگرام سوال جواب پر محیط ہے اور اس پروگرام میں ہم آپ کے تمام تر سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ یا کسی طرح کی کوئی بھی غلط فہمی آپ کو ہے اور آپ جو ہے اس کا حل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے۔ ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال، اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے۔ ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے موجود ہے مشہور اور معروف عالم دین جناب مفتی رئیس صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ سے ایک بات اور، آج آپ کے سوالات تو ہمیں بہت زیادہ موصول ہوئے ہیں، لیکن آج ہم نے جو سوالات اس ایپیسوڈ کے اندر خاص طور سے مخصوص طور پر جو شامل کیے ہیں وہ زوجین کے تعلق سے ہیں، یعنی کہ ہسبینڈ اور وائف کے تعلق سے سوالات ہیں۔ نوجوان نسل یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کے تعلق سے ہم نے سوالات اس ایپیسوڈ میں خاص کر کے شامل کیے ہیں۔ تو مفتی صاحب شروع کرتے ہیں آج کا سلسلہ۔ جی، آج کا پہلا سوال ہے کہ روزے میں بوسہ لینے سے یا پیار بھری باتیں کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ شمیم احمد ہے کانپور سے، یہ لکھ رہے ہیں۔ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا روزے میں بوسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے کہ آپ بوسہ لیں گے، بوسہ لینے کے بعد میں آگے آپ کے جذبات نہیں بھڑکیں گے اور آگے کی کارروائی تک آپ نہیں پہنچ سکتے، تو ان حالات میں صرف بوسہ لینے کی گنجائش ہے، آپ لے سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ ورنہ تو یہ ہے کہ روزے کے اندر جو ہے تمام ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا لازم اور ضروری ہے جو چیز آپ کو جو ہے بے حیائی تک لے جائے، یا اسی طریقے پر اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے ایسے حالات میں پہنچ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری بات ان کی ہے کہ پیار بھری باتوں سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مطلب عام طرح سے یہ کہہ سکتے رومانٹک باتیں سے اپنی بیوی سے ظاہر سی بات ہے، اس کا حق ہے بھائی، بیوی سے نہیں کرنا تو کس سے کرے گا وہ؟ جی ہاں، دیکھیے وہ پیار بھری باتیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیار بھری باتیں ہوتی ہیں اور شوہر اور بیوی تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر آگے کے جذبات بھی بھڑک جاتے ہیں اور آگے انسان جو ہے قدم رکھ دیتا ہے۔ حالانکہ اس کا ثبوت حدیث پاک سے بھی ملتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے اس طرح کی روایت مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد میں جو ہے انہوں نے اپنی بیویوں سے جو ہے بوسہ کنار بھی کیا۔ تو ان روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں بوسہ کنار تو ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ بوسہ لینے کے بعد آگے کے جذبات تک نہیں جانا چاہیے۔ اگر آگے بوسہ لینے کے بعد میں اگر آگے کے جذبات بھڑک جاتے ہیں اور آگے تک انسان چلا جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب اگر کوئی تعلقات وغیرہ قائم کر لیتا ہے تو؟ جی ہاں، تعلقات قائم کرنے کے علاوہ اور باقی کس حد تک آدمی روزے کے اندر یہ سب چیزیں کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیے تعلقات قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ بوسہ لینا، جیسے کہا گیا کہ بوسہ تو آپ لے سکتے ہیں، بوسے سے مراد صرف یہ کہ آپ پیشانی کا بوسہ دے سکتے ہیں، بقیہ اس کے علاوہ جو ہے آپ بدن کے کسی عضو سے اس طریقے سے بوسہ کنار نہیں ہو سکتے۔ بوسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشانی کا بوسہ لیا جائے، بقیہ اس کے علاوہ پیار بھری باتیں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسے جذبات تک نہیں جایا جا سکتا کہ جس سے کہ جو ہے جو زوجین جو ہے جو ہم بستری کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ اس تک آدمی پہنچ جاتا ہے، تو اس تک نہیں جانا چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں شمیم صاحب آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کسی طرح کوئی بھی مسئلہ دنیاوی یا دینی کسی بھی طرح کا مسئلہ لاحق ہے، خاص طور سے رمضان کے تعلق سے، کیونکہ یہ رمضان اسپیشل پروگرام ہے، رمضان میں ہی یہ نشر کیے جا رہے ہیں کہ
تو اگر کسی بھی طرح کی غلط فہمی آپ کو ہے یا آپ کے ارد گرد یا آپ کے جو عزیز و اقارب ہے، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں. اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنے شہر کا نام اور سوال لکھ کر کے بھیج دیجئے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. جی تو مفتی صاحب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی. رمضان میں بیوی سے ہم بستری ہو جائے تو غسل سحری سے پہلے کریں یا سحری کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ احتشام صاحب ہیں تلنگانہ سے. انہوں نے کہا ہو جائے. جی دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں. پہلا مسئلہ تو یہ. تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ رمضان میں ہم بستری کرنا وہ جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ روزہ افطار کر لینے کے بعد، پورے دن میں نہیں. رات میں ہم بستری کی جا سکتی ہے، چونکہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس معاملے میں عمل لکھا ہے کہ جب شروع میں روزہ فرض ہوا تھا تو اس طریقے پر نہیں تھا جس طریقے پر اب ہے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے پورے دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد میں اگر وہ روزے سے تھوڑی دیر پہلے سو گیا اور سونے کے بعد میں پھر جو ہے رات شروع ہو گئی، تو اب جو ہے کھانے پینے کی گنجائش نہیں تھی، نہ بیوی سے ملنے کی گنجائش تھی، بلکہ کل شام تک جو ہے کسی چیز کے کھانے کی گنجائش نہیں تھی. اس معاملے میں حضرت قیس ایک صحابی ہیں جو کہ انصاری صحابی ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے روایت میں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے. تو یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر پر آئے تھوڑا سا افطار سے پہلے اور اپنی بیوی سے آ کر کے معلوم کیا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے. تو ان کی بیوی نے کہا اس وقت تو نہیں ہے، لیکن میں جو ہے اس کا انتظام کرنے کے لیے کہیں جا رہی ہوں اور انتظام کر کے لاتی ہوں. تو جب ان کی بیوی واپس آئی تو دیکھا کہ قیس جو ہے سو رہے ہیں اور وہ نیند کی حالت میں جا چکے ہیں. پھر اس کے بعد میں ہوا یہ کہ چونکہ مسئلہ تھا اس زمانے میں کہ اگر افطار کے وقت آپ نے کچھ چیز نہیں کھائی اور پھر رات شروع ہو گئی تو پھر آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا. اب آپ اگلے دن جو ہے اگلے دن تک شام تک اب آپ جو ہے کچھ نہیں کھا سکتے. پھر اس کے بعد میں جو ہے چونکہ بیوی سے بھی آپ نہیں مل سکتے تھے اور جو ہے کوئی چیز کھا بھی نہیں سکتے تھے، چنانچہ ایسا ہوا کہ حضرت قیس جو ہے جب دن کا جو ہے بیچ کا پہلو آیا، یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ دوپہر کا وقت، تو دوپہر کا وقت آنے پہ یہ بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہو گئے تو اس کا واقعہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی خدمت اقدس میں پیش ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ جو ہے بڑے پریشان ہوئے. تو اس وقت میں آیت نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیات ہیں. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ وہ پورا دھاگے سے مثال دی گئی ہے. جی بیان کیجئے. ہاں، جیسے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو ہے آپ کو جو ہے صرف غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک. ہاں، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو ہے وہ روزہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس وقت میں جو ہے کھانے پینے سے رکنا ہے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے رکنا ہے، یہ آپ کا روزہ ہے. لہٰذا جب آپ غروب آفتاب کے بعد افطار کر لیں تو آپ کے لیے اب جو ہے بیوی بھی حلال ہے اور آپ جو ہے کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہوا. شروع میں اس طرح کا روزہ نہیں تھا، لیکن پھر یہ جو روزہ ہم لوگ جو رکھتے ہیں یہ بعد میں ان واقعات کے بعد میں اللہ کی جانب سے آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ بتلا دیا گیا کہ جو روزہ ہے اصل وہ روزہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہے. تو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ کھائیں گے بھی نہیں اور جو ہے پئیں گے بھی نہیں اور بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان میں بیوی سے ہم بستری کی، جیسے کہ اب تو جائز ہے کہ غروب آفتاب کے بعد سے لے کے صبح صادق تک جو ہے آپ جو ہے کھا بھی سکتے ہیں اور بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں. اب مسئلہ جو انہوں نے معلوم کیا ہے کہ اگر جو ہے رمضان میں ہم بستری ہو جائے بیوی سے تو کیا پھر جو ہے جو غسل ہے وہ جو ہے سحری کے بعد ہوگا یا سحری سے پہلے. اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر لے، اگر غسل کرے گا تو پھر وقت ختم ہو جائے گا. تو حدیث پاک میں ہے، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کا اس میں عمل بھی شامل ہے اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بھی اس سلسلے میں مروی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کا معمول یہ تھا کہ ہاتھ منہ وغیرہ دھو کر کے
جو ہے وہ کھانا کھا لیتے، سحری کھا لیتے، سحری کھا لیا کرتے تھے۔ سحری کھا لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں فجر کے بعد یعنی کہ اذان جب ہو جاتی تھی اس کے بعد بھی غسل کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کا عمل جو ہے روایت سے ملتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے سحری کھانے سے پہلے غسل کر لیں، تو آپ جو ہے منہ ہاتھ دھو کر کے اپنا منہ صاف کر کے آپ سحری کھا لیں، سحری کھانے کے بعد میں آپ جو ہے اس کے بعد میں ہم غسل کر لیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے۔ ایک طرح سے یہی مسئلہ یہی نکل رہا ہے ہاں کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں۔ جی ہاں ظاہر سی بات ہے، اور اب یہ بھی غسل جنابت ہے۔ ہاں یہ بھی غسل ہے۔ تو حالانکہ یہ روایت ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنبی ہونے کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کھائی ہے۔ تو اس سے مسئلہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے، کسی شخص نے رمضان میں ہم بستری کر لی اور اسے سحری کھانے سے پہلے اتنا وقت نہیں مل رہا ہے کہ وہ غسل کر لے، تو بعد میں بھی غسل کر سکتا ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی جو ہے وہ سحری کھائی جا سکتی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کھائی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل جو ہے وہ سحری سے پہلے کر لیں۔ یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ ایک دفعہ اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی عادت نہ بنائی جائے۔ بعض لوگ یہ ہوتا ہے نا کہ عادت ہی بنا لیتے ہیں، تو عادت نہیں بنانی چاہیے۔ وہ تو یہ ہے کہ جو ہے معذور ہے، یعنی کہ اگر غسل کریں گے تو ٹائم ہو جائے گا، ٹائم نکل جائے گا۔ اب ایسا تو روز تو ہوتا نہیں ہے، روز تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ جو ہے اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ تو عادت نہیں بنانی چاہیے۔ بسا اوقات اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ جنبی کے ہونے کی حالت میں بھی سحری کھائی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ احتشام صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کا دنیاوی یا دینی کسی بھی طرح کا مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہمیں اپنا سوال، شہر کا نام اور اپنا نام لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال، اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔ جی تو مفتی صاحب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی اگلا سوال ارتکاب حسن ہے مراد آباد سے۔ سوتے وقت یا جاگتے وقت روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جاگتے وقت سے مراد کیا ہے؟ تو میری سمجھ سے باہر ہے، وہ آپ بتائیں گے۔ ان کو کہہ رہے ہیں اگر احتلام ہو جائے تو کیا؟ جی دیکھیے، بڑا اہم سوال ہے، اور آج کل کی جو نئی جنریشن ہے اور نئی نسل ہے وہ اس میں مبتلا ہو بھی جاتی ہے، کیونکہ آج کل پیٹ کے خراب ہونے کی بنیاد پر یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہم نے حکماء سے یہی بات سنی ہے کہ پیٹ جب زیادہ ہی خراب ہوتا ہے تب یہ حالت اور یہ نوبت آتی ہے۔ تو اس میں دو شقیں ہیں اس مسئلے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ سونے کی حالت میں احتلام ہو جائے، تو یہ تو بالغ ہونے کے بعد میں ہر کسی کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے روزہ رکھ لیا، شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے شروع میں تو پیٹ میں ہیٹ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے شروع میں یعنی کہ 2-4 دنوں کے اندر یہ پریشانی ہو جاتی ہے اور انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو سونے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، روزہ جو ہے برقرار رہتا ہے، روزے میں کسی طرح کا کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، جیسا آپ نے کہا کہ گرمی کی وجہ سے، کہ اگر بدخوابی کی وجہ سے ہوا ہے احتلام تو نہیں، بدخوابی تبھی تو آئے گی جب پیٹ خراب ہوگا۔ چلیے، ہاں، بدخوابی جو ہوتی ہے وہ پیٹ کے خراب ہونے کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے۔ بعض مطلب کہ مزاج مختلف ہوتے ہیں، مزاج مختلف ہونے کی بنیاد پر ان کے ساتھ اس طرح کا نظام ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سونے کی حالت میں پیٹ کی خرابی کی وجہ سے یا بدخوابی کی وجہ سے اگر احتلام ہو جائے، دونوں ہی صورتوں میں، تو اس سے روزے میں کوئی فساد نہیں آتا۔ اچھا، جاگتے حالت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ کسی غیر محرم پر نظر ڈل گئی، اور نظر ڈالنے سے یا تصویر دیکھنے سے جو ہے وہ انزال ہو گیا، منی کا اخراج ہو گیا، منی نکل گئی، تو اس صورت میں بھی جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر جاگتے حالت میں یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کسی شخص نے اپنی بیوی کا خیال دل میں جما لیا، خیال دل میں آ گیا، خیال آتے ہی تو اس حد تک پہنچ گیا، وہ خیالات بھی آ گئے جو
شوہر و بیوی کے درمیان تعلقات قائم ہوتے ہیں، وہاں تک جو ہے خیالات جما لیے گئے اور وہاں تک خیالات چلے گئے، تو اب اس کی وجہ سے بھی انزال ہو گیا، یعنی کہ احتلام ہو گیا مان لیجئے، تو اس صورت میں بھی جو ہے روزے میں کوئی فساد نہیں آتا، روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو جاگنے کی حالت میں یا تو بد نظری کی وجہ سے کسی غیر محرم پر نظر ڈالی تو نظر ڈالنے کی وجہ سے احتلام ہو گیا، یا دل میں اس طرح کے خیالات جما لیے کہ خیالات کے جمنے کے بعد میں آگے تک بات پہنچ گئی، تو جاگنے کی حالت میں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو خیالات جما لیے جائیں یا بد نظری کی وجہ سے۔ جیسے آج کل نوجوان نسل ہے، ہاں، اور آج کل نوجوان نسل میں ٹرینڈ چل رہا ہے، حالانکہ اسلام تو اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا، گرل فرینڈ اور یہ بوائے فرینڈ کا، جی ہاں جی ہاں جی وہ اپنی کسی کوئی عاشق اپنی محبوبہ سے باتیں کر رہا ہے، اس طرح کی جی 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 دل لگی کی باتیں کر رہا ہے، جی 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 اس وقت میں ایسا ہو گیا، تو اس ایسے حالت میں روزے میں کیا فرق پڑا؟ دیکھیے یہاں تو یہ ہے کہ جو معشوقہ ہے وہ چونکہ غیر محرم ہے، پہلا گناہ تو یہ ہے۔ حالانکہ روزے کے بارے میں حکم یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے روزہ رکھنے کے بعد میں ناجائز امور سے نہ بچے، ناجائز امور سے نہ بچے، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ روزہ نام ہی ہے تمام حرام کاموں سے بچنے کا اور تمام ناجائز امور سے بچنے کا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر جو ہے کسی، جیسے میں نے ابھی دو چیزیں بیان کی آپ کے سامنے، کہ ایک تو یہ ہے کہ بد نظری ہو جائے، تو بد نظری میں جو ہے ہو گئی اور اس میں انزال ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا اسی طریقے پر بیوی کے خیالات کا تذکرہ ہے روایت میں کہ اگر اس بیوی کے خیالات وغیرہ آ گئے دل میں اور اس نوبت تک پہنچ گیا کہ وہ انزال ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جہاں تک معشوقہ کا مسئلہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ روزے کی حالت میں بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اگر کر بھی لی تو چونکہ مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اور جو ہے روزے کے اندر کراہیت یا اس کے اندر جو کراہیت پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے جی ناجائز امر کیا ہے، ناجائز امر کیا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو امید کرتے ہیں مراد آباد سے یہ ارتکاب حسن تھے، ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، مولانا صاحب نے بڑی تسلی سے آپ کو جواب دیا۔ تو مفتی صاحب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی اچھا، اگلا سوال ایک اور، اچھا اس سے پہلے کہ میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں، اسی کے اندر ایک سوال اور بھی میرا ذہن میں آ رہا ہے۔ جی اب یہ تو آپ نے بتایا احتلام کے بارے میں، جی اسی میں اگر ہم شامل کر لیں مزی کو، جی مزی سے کیا فرق پڑتا ہے روزے پر؟ دیکھیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سویا ہوا ہوتا ہے اور سونے کی حالت میں، جیسے کہ ابھی پیچھے بھی آیا کہ بدخوابی کی وجہ سے احتلام ہو جائے، تو کسی کو احتلام نہ ہو اور شرمگاہ میں انتشار پیدا ہو جائے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انتشار بڑھتا ہے تو اس وقت میں کچھ قطرات نکل جاتے ہیں، تو اسی کو مزی بھی کہتے ہیں کہ مزہ آنے کے بعد میں وہ قطرات نکلتے ہیں، تو مزی سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا جیسے کہ ابھی ایسا ہوا کہ بیوی سے بات کرنے لگے یا اس میں مزی کا اس میں مزی نکل جاتی ہے، تو مزی کے نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کراہت آ جاتی ہے۔ مزی اور منی میں فرق ہے؟ ہاں، مزی اور منی میں فرق ہے۔ مزی جو آتی ہے وہ مزے کے بعد آتی ہے، اور جو منی آتی ہے وہ کود کر کے مزے کے ساتھ اچھل کر کے آتی ہے۔ اچھا یہ فرق ہے۔ جی، ناظرین مفتی صاحب نے دونوں ہی چیزوں کا بڑی تفصیل سے جواب دے دیا، امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ تو صاحب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی یہ لکھ رہے ہیں سکندر خان ہے پونا سے، جی روزے میں شوہر بیوی کے جذبات بہک جائے یا شوہر بیوی جذبات میں بہک جائیں اور رشتہ ازدواج قائم ہو جائے تو روزے پر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے میں نے یہ بات کہی ہے آپ سے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے سے رکنے کا اور بیوی سے جماع کرنے سے بچنے کا، تو اب سوال ان کا اسی کے تعلق سے ہے کہ اگر بیوی اور شوہر کے درمیان میں جذبات بے قابو ہو جائیں اور ہم بستری کر لی جائے تو پھر تو روزہ نہیں رہے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد میں کفارہ بھی دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ کفارہ؟ ہاں، کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ جو ہے اس حالت میں یہ ہے کیونکہ جان بوجھ کر کے ہم بستری کی گئی ہے، جان بوجھ کر کے روزہ توڑا گیا ہے، جان بوجھ کر کے ہم بستری کرنے سے ہی جو ہے کفارہ لازم ہوتا ہے، ورنہ تو جب روزے کی حالت میں جب یہ بات ہے، یہ بات کہی گئی ہے کہ بھئی کھانے پینے سے اور بیوی سے دور رہنا ہے، اسی کے تو نام روزہ ہے، اور آپ نے وہی چیز روزے میں کر دی تو گویا کہ آپ نے روزے کو اپنے توڑ دیا جان بوجھ کر کے آپ بیوی سے ایسی باتیں کرنے لگے اور آپ کے جذبات وہاں تک پہنچ گئے کہ آپ ہم بستری کرنے پر جو ہے مجبور ہو گئے،
تو بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اور بعد میں اس کا کفارہ دینا لازم اور ضروری ہے۔ کفارہ کیا ہوگا؟ اور کفارہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ یا تو 60 روزے مسلسل رکھے گا، 60 روزے؟ 60 روزے مسلسل رکھے گا۔ 60 روزے مسلسل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں ایک روزے کی بھی ناغہ نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص نے 59 روزے رکھ لیے اور ایک ناغہ کر دی، اب 59 روزے ختم، اب دوبارہ سے پھر سے ایک سے گنتی شروع ہوگی۔ اس طریقے سے بغیر روزے کی ناغہ کیے بغیر یہ 60 روزے تسلسل کے ساتھ میں رکھنے ہیں، یہ کفارہ ہے۔ اور اگر آپ تسلسل کے ساتھ میں 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ جو ہے 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائیں گے، 2 وقتوں کا کھانا 60 مسکینوں کو کھلائیں گے۔ تو اس میں تھوڑی اور جو ہے تفصیل بھی ہے، وضاحت بھی ہے کہ اگر جو ہے آپ ایک ہی مسکین کو دونوں ٹائم کا کھانا ہی کھلانا چاہیں 60 دن تک تو وہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی مسکین کو آپ 60 دن تک دونوں وقت کا کھانا کھلائیں، یا پھر جو ہے 60 ہی مسکینوں کو جو ہے آپ دو وقت میں کھانا کھلا دیں۔ اور اس میں تسلسل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اگر آپ نے دوپہر میں کھانا کھلایا ہے تو شام کو بھی کھلانا آپ کے لیے ضروری ہے، اس میں تسلسل نہیں۔ اگر آپ نے ایک دن کھانا دوپہر کھلا دیا، بعد میں جو ہے 2 دن یا 3 دن یا 5 دن کے بعد میں آپ جو ہے شام کا کھانا ان کو کھلا دیں۔ اچھا جی اچھا اس میں خالی شوہر کو ہی رکھنے پڑیں گے 60 روزے، بیوی کو بھی؟ نہیں، دیکھو یہ ظاہر سی بات ہے، ہم بستری کے اوپر جو ابھارا جاتا ہے نا وہ شوہر ہی ابھارتا ہے زیادہ اکثریت، تو اس لیے شوہر پر ہی جو ہے اس کا کفارہ لازم ہے۔ اس پہ شوہر پر ہی پڑیں گی، ہاں، بیوی پر نہیں پڑیں گی؟ بیوی کو جو ہے قضا کرنی پڑے گی روزے کی۔ بیوی قضا کرے گی، ایک روزہ رکھے گی، اور شوہر جو ہے 60 روزے ہاں، رکھے گا، کفارہ دے گا، مطلب اس کا کفارہ دے گا جی اس طرح سے۔ جی اس میں یہ کفارہ دینا زیادہ ہے، صحیح ہوگا 60 روزے رکھنا یا مسکینوں کو؟ نہیں، اس میں تو ان کی اپنی صحت کے اوپر ہے، اگر ان کی صحت ایسی ہے اگر کوئی آدمی کسی کی صحت اس قابل بھی ہے تب بھی وہ 60 مسکینوں کھانا کھلائے تو ہاں کفارہ تو ادا ہو چل جائے جائے گا، ہاں کفارہ ادا ہو جائے گا دونوں ہی طریقوں سے۔ تو سکندر خان صاحب، امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ روزہ نام ہی ان چیزوں کا ہے کہ آپ پر بہت ساری حلال چیزیں بھی اس وقت میں حرام کر دی جاتی ہیں اور آپ نے حرام کے مرتکب ہوئے۔ اگر کسی نے بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس کا لیے کفارہ دینا لازم ہوگا۔ کفارے کی شکل بھی مفتی صاحب نے بتا دی آپ کو کس طرح دینا ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کا دنیاوی دینی کسی بھی طرح کا، خاص طور سے اس وقت پروگرام ہمارا رمضان اسپیشل چل رہا ہے، تو رمضان کے تعلق سے کسی بھی طرح کے آپ غلط فہمی کا شکار ہیں یا آپ کسی بات سے مطمئن نہیں ہیں اور کچھ آپ کے اندر ایک چل رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں اور آپ کے تمام طرح سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ وقت آج ہمیں اتنے کی ہی اجازت دے رہا، تو مفتی صاحب پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو بھی دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔